بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ود اندر ایپیسوڈ آف صحت سب کا حق. آئی ایم یور ہوسٹ مہانور قریشی. ناظرین, پچھلے کچھ ایپیسوڈس میں ہم نے بات کی کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے کون کون سی کمپلیکیشنس ہوتی ہیں اور دا ڈائبٹیز سینٹر کون کون سے ٹیسٹ آفر کر رہے ہیں, کس طرح ڈائگنوسس ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا سا اوور ویو بھی دیا دا ڈائبٹیز سینٹر کا. آج کا پروگرام بھی آپ تک دا ڈائبٹیز سینٹر کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. تو آج ہم یہ بات بھی کریں گے جو کہ ہم بچپن میں سنتے آئے کہ کوئی ایسی مشین ہوگی جس پہ جب ہم ہاتھ رکھیں گے یا پاؤں رکھیں گے تو پراپرلی اسکیننگ ہو جائے گی کہ کہاں کہاں پہ کمپلیکیشنس ہیں. سو آج بھی بیسکلی ہم کمپلیکیشنس کے حوالے سے بات کریں گے اور ان کمپلیکیشنس کی ڈائگنوسس کے حوالے سے بات کریں گے. ڈائبٹیز کی وجہ سے ہم نے پچھلے پروگرامس میں یہ جانا اپنے ایکسپرٹ سے کہ پاؤں کی بھی بہت زیادہ کمپلیکیشنس ہوتی ہیں, آنکھوں کی بھی کمپلیکیشنس ہو جاتی ہیں, نظر جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. یہ کون کون سی کمپلیکیشنس ہیں ان کی ڈیٹیلس میں آج ہم جائیں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں دو ایکسپرٹس موجود ہیں. محمد عثمان صاحب موجود ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں ان پیڈیو اسکین. اس کے ساتھ ساتھ مس سنبل بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جو کہ آپٹومیٹرسٹ ہیں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. عثمان صاحب, آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بیسکلی آپ ایکسپرٹ ہیں پیڈیو اسکین میں, تو پاؤں کی کون کون سی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں جب ڈائبٹیز ہوتی ہے ہمیں؟ جی, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ ہس اوور ہیئر. بیسیکلی ہمارے پاس دی ڈائبٹیز سینٹر میں شوگر اور اس کی وجہ سے جتنی کمپلیکیشنس ہوتی ہے اس کی جتنی سروسز ہم وہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں اس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا بھی ہے جس کا نام پیڈو اسکین ہے, جو کہ میں لک آفٹر اس کو کر رہا ہوں. اور پیڈو اسکین جو بیسک جیسے آپ نے بات کی اسی کو میں آگے کنٹینیو کر لے کے چلوں گا. پیڈو اسکین جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ ہاتھ کا یا کوئی ایسی مشین ہو جس کے بارے میں پتہ چل جائے, تو پیڈو اسکین جو ہوتا ہے بیسیکلی پاؤں اور اس کی ڈفرنٹ جو کمپلیکیشنز ہوتی ہے اس کا بیسیکلی وہاں پہ اسکین کیا جاتا ہے بائی اسٹیٹک اینڈ ڈائنامکلی. اسکین کرنے کے بعد ان کی رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں اور رپورٹ پہ ہمیں 4 چیزیں شو کرتے ہیں. بیسیکلی آپ پیڈو اسکین کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں جیسے ایک ایکس رے مشین ہوتی ہے, اٹس لائک این ایکس رے مشین, بٹ اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے ذرا ڈفرنٹ ہوتا ہے. اس سے ہمیں 3-4 چیزوں کی وہ ہمیں رزلٹ شو کرتا ہے. اچھا, اب پیڈو اسکین میں میم جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ اسٹیٹک اینڈ ڈائنامکلی ہم اسکین کرتے ہیں. اب اسٹیٹک اور ڈائنامکلی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ لائک بائی واکنگ آن اٹ اور بائی اسٹینڈنگ آن اٹ, 2 طریقوں سے اسکین کیا جاتا ہے تاکہ جو پاؤں کے جو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کلیئر واضح نظر آئیں اور اس کے پاؤں کے اندر جو ہے پیشنٹس کے پاؤں کے اندر اگر کوئی کمپلیکیشنس ہے تو کلیئر ہو جائے. اچھا, اب رزلٹ میں میم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رزلٹ میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 4 چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں. نمبر 1, اف دیر از اے نیوروپیتھی, تو وہ بھی ہمیں کیونکہ زیادہ تر جو پیشنٹ ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو نیوروپیتھی کی شکایت ہوتی ہے. فار ایگزامپل ان کو نمنس ہوئی ہوتی ہے ان کے پیروں میں, ان کو جیسے سوئیاں چبھنا, کیڑیاں چلنا, اس طرح کی کافی شکایت ہوتی ہے. تو اب پیڈو اسکین کیا کرتا ہے, بیسیکلی اسکین کرنے کے بعد تو ان میں ان کا ایک تو دیکھ لیتا ہے کہ ان کے نیوروپیتھی ہے یا نہیں, اگر ہے تو کتنی ہے. سیکنڈ, وہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ اف دیر از اے السر آن اٹ, کہ ان کے پاؤں میں کوئی السر تو نہیں بن رہا, کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے پاؤں سن ہوئے ہوتے ہیں, ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اور وہ کوئی چیز لگ جاتی ہے تو زخم ہو جاتا ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا اس چیز کا. ایون شوز بھی ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس شوز سے ہمیں کوئی ڈیمیج ہو گیا ہماری اسکن یا کوئی اس طرح کا, جس کی بالکل سن ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے پھر ان کے جو پوٹینشیل السر بھی ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے السر بھی بنے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ مشین جو پیڈو اسکین مشین ہے بیسیکلی وہ بھی ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے, تو ہمیں السر کا بھی بتا دیتی ہے, ہمیں نیوروپیتھی کا بھی بتا دیتی ہے. اینڈ نمبر 3, یہ ہمیں ڈیفارمیٹی کا بھی کلیئر کر دیتی ہے کہ جو پاؤں کی جو شیپ ہوتی ہے, جو نارمل شیپ ہوتی ہے, ڈیفارم بالکل, تو وہ ڈیفارمیٹی کا کلیئر کر دیتی ہے کہ نارمل شیپ میں بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہمیں 3 سے 4 چیزوں کا یہ ہمیں شو کر دیتی ہے, ہمیں اس کا رزلٹ پرفارم کرتی ہے. اور بیسیکلی ہمارے جو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارے دی ڈائبٹیز سینٹر میں جتنے ہمارے ڈاکٹرس بیٹھے ہوئے ہیں, فردر آگے پھر وہ اس کے ہم تو آگے ریفر کر دیتے ہیں ڈاکٹرس کو. تو اف دیر از اے السر آن اٹ, تو اگر پیشنٹ کا السر بنا ہوا ہے پاؤں پہ, دین ان کا جو ہے نا ہمارے پاس ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ موجود ہے فوڈ سینٹر کا, وہاں پہ ہمارے سرجن بھی بیٹھتے ہیں. تو وہ اس کے جو السر ہے پھر وہ اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں, ان کو دیکھ بھال کے لیے وہ ساری چیزیں وہاں پہ کیا جاتا ہے. اف دیر از اے نیوروپیتھی آن اٹ, مطلب السر نہیں ہے, صرف نیوروپیتھی ہوئی ہے ان کے پاؤں میں, تو اس کے لیے وہاں پہ بیسیکلی ان کی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے. ان کو وہاں پہ جی پریشان نہ ہو, اور گھر میں انہوں نے اپنے پاؤں کی کیسی احتیاط کرنی ہے, کس طرح کے انہوں نے شوز پہننے ہیں, کیسی ان کی ساکس ہونی چاہیے, مساج ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ایون ان کے نیلز کے بارے میں ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ ان کے ایون ہاتھ اور پاؤں کا ان کا خیال, ان کی کیئر کیسے کرنی ہے انہوں نے. صحیح, یعنی کہ دا ڈائبٹیز سینٹر میں ایسی مشینری موجود ہے جس پہ اگر ہم پاؤں رکھیں گے تو پراپرلی اسکین ہوگا, جو کہ میں نے آج تک کسی ہاسپٹل میں نہیں دیکھی. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم اور ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. لیٹس موو ٹوورڈز مس سنبل.
मिस सुंबल, हम ये सुनते आए हैं पिछले प्रोग्राम से, हमने थोड़ा थोड़ा टच किया कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से कि आंखों की बीमारियां भी होती हैं डायबिटीज़ की वजह से. कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली होती हैं? ऐसा होता है कि हमारे पास जो डायबिटीज़ है उसकी ड्यूरेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, पेशेंट की कंट्रोल लेवल्स पे डिपेंड कर रहा होता है. पेशेंट के कंट्रोल लेवल्स हैं, अनकंट्रोल लेवल्स हैं. जितना पेशेंट की डायबिटीज़ अनकंट्रोल होगी उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आई पे स्टार्ट हो जाती हैं. हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. कैटरेक्ट होता है जिसको आम ज़ुबान में सफ़ेद मोतिया कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है डायबिटीज़ की वजह से. उसके अलावा ग्लोकोमा होता है जो इसको आम ज़ुबान में काला मोतिया कहते हैं, जो कि आँख का प्रेशर बढ़ने की वजह से डेवलप हो रहा होता है. ये जितना हमारा डायबिटीज़ का लेवल अनकंट्रोल होगा उतना ही हमारा जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, आँख का जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से काला मोतिया हमारी आँख में बन सकता है. और सबसे मेन जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हमारे आँख के पर्दे का मुतासर हो जाना. पर्दा आपका आँख का मेन जगह होती है जिससे नज़र आँख की मिल रही होती है. पर्दे पे अगर हमारे कोई भी डैमेज होता है तो वो मोस्टली जो है रिवर्सिबल नहीं होता और वो हमारे ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकता है, अंधापन उसकी वजह से हो सकता है. ठीक है, पेशेंट्स में. अब अगर हमारे ये है कि डायबिटीज़ हमारे काफ़ी 5 ईयर्स से मोस्टली अबव हो गया है ड्यूरेशन उसका, या फिर अनकंट्रोल्ड लेवल्स हैं, उसकी वजह से हमारी जो पीछे आँख के पर्दे पे नसें होती हैं खून की, वो नसें लीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनमें लीकेज स्टार्ट होता है, क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्लॉट्स बनते हैं और हेमरेजेस बन जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर हमारे पर्दे से आहिस्ता आहिस्ता नज़र मुतासर होना शुरू हो जाती है. मेन इसका सबसे ये होता है प्रॉब्लम कि इसके कोई अर्ली सिम्टम्स पेशेंट को नहीं आते हैं. जब तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आएगा वो समझेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसको चेक करवाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी. तो इसलिए हमारे जो है इसकी स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ आई कॉम्प्लिकेशंस की. दी डायबिटीज़ सेंटर में ऐसा है कि वहाँ पे प्रॉपर एक आई केयर डिपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ पे जो भी हमारा पेशेंट न्यू विज़िट कर रहा है, फर्स्ट विज़िट पे ही हम उसकी प्रॉपर आई की स्क्रीनिंग करते हैं. उसके अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट अगर प्लान करना है या उसको फॉलो अप पे सिर्फ उसके कंट्रोल डायबिटीज़ के लेवल्स कंट्रोल करने हैं तो हम ये चीज़ें वहाँ पे आई केयर डिपार्टमेंट में देख रहे होते हैं. सही. अब हम स्क्रीनिंग के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह आपने उस्मान साहब बताया कि आप डिपेंडेंट नहीं करते पेशेंट को, आप उसको बताते हैं कि घर में किस तरह केयर करनी है. सो बेसिकली हमने आँखों के बारे में भी अभी यही सुना है और रूटीन में भी देखा है कि डायबिटिक पेशेंट को पता नहीं होता इनिशियल स्टेज कहाँ पे होती है, कहाँ से वो बीमारी स्टार्ट होती है. कि समटाइम्स ऐसा होता है पाँव काटना पड़ता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि टांग काटनी पड़ती है. सो व्हाट यू सजेस्ट, आप एक्सपर्ट हैं पीटी स्कैन के, आपने कहाँ देखा ऐसा कि जब डायबिटीज़ का लेवल कितना ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद आपके पाँव अफेक्ट हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं चला, तो रूटीन में हम समझते हैं बैठे हुए थे तो पाँव सुन हो गए. सो बेसिकली किस लेवल से ही पेशेंट्स को जो है आना चाहिए द डायबिटीज़ सेंटर पर और अपने जो है पीटी स्कैन करवाना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा इस पे कि जब आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है तो शुरू में ही आपको आना चाहिए और शुरू में ही आपको जो है आपके पाँव से रिलेटेड उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है डायग्नोज करवा लेनी चाहिए कि है या नहीं. इवन अगर बहुत ज़्यादा हाई ना भी हो रही हो, लेवल शूट ना करे तो लेवल 1 से शुरू से आप आ जाएं और अपने पाँव का स्कैन करवाएं और उसके मुताबिक उसके रिजल्ट देख लें और फिर उसकी केयर करना शुरू कर दें. क्योंकि अगर वो केयर नहीं करेंगे, शुगर लेवल्स को भी नॉर्मल नहीं रखेंगे, अनकंट्रोल्ड शुगर होगी तो फिर जितनी जल्दी हो सकता है उनकी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएगी उनके पाँव पे. तो इनको यही रिकमेंड मैं करता हूँ कि जब भी डायग्नोज होती है उनकी डायबिटीज़ तो एज सून एज पॉसिबल आप अपने जो है फुट का स्कैन करवाएं, पीडो स्कैन करवाएं और उसके मुताबिक फिर अपने डॉक्टर की हिदायत मुताबिक चलते रहे. अच्छा उस्मान साहब, हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में ये भी जाना था कि जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं, 75 मिनट्स में आते हैं. तो समटाइम्स होता ये है कि हम बार बार विजिट नहीं कर सकते. अगर हमने पीडो स्कैन करवाना है कितनी देर में उसके रिजल्ट्स आते हैं? क्या बार बार विजिट करना पड़ता है, 2-3 दिन बाद दोबारा आना पड़ता है? क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है. जब तक डायग्नोसिस नहीं होता तब तक ट्रीटमेंट नहीं होता. सो कितनी देर में इन चीज़ों के रिजल्ट्स आते हैं? जो पीडो स्कैन है उसका जो रिजल्ट है मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स लगते हैं उसके ऊपर. अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो उसकी काउंसलिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लाइक 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जाता है क्योंकि उन्होंने घर पे बेसिकली कैसे केयर करनी होती है. वैसे तो 10 मिनट लगते हैं इस टेस्ट के ऊपर, लेकिन काउंसलिंग के ऊपर भी 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं. ठीक है. सो वाई काउंसलिंग इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़? क्योंकि होता ये है कि उस टाइम पे बड़ा डर भी लग रहा होता है. मैं आपसे ये सवाल भी करूँगी लेकिन कि काटना क्यों पड़ता है हमें कोई भी ऑर्गन अपनी बॉडी का, कोई भी बॉडी पार्ट क्यों काटना पड़ता है? बट
काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, ख़ास तौर पे पाँव का मामला ऐसा है, हमारी लाइफ डिपेंडेंट होती है, चलना होता है. सो काउंसलिंग आपने क्या देखा कि ऑब्वियसली मैंने तो ये नहीं देखा कि बहुत से हॉस्पिटल्स नहीं भी करवाते डायबिटीज़ कि जो भी ट्रीटमेंट होता है उसमें काउंसलिंग बिल्कुल शामिल नहीं होती. सो व्हाई काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? बेसिकली अवेयरनेस देनी चाहिए हमें पेशेंट्स को, उनको बताना चाहिए कि उनकी केयर, उन्होंने अपने पाँव की बेसिकली केयर कैसे रखनी है. अगर हम काउंसलिंग नहीं देंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे चोट लग जाती है पाँव पे, इन फ्यूचर में वो दोबारा भी चोट लग सकती है. तो इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में, ताकि वो अपनी वो पाँव की केयर करते रहे. उनके शूज़ कैसे होने चाहिए, ठीक है. हमारे पास जो है उनकी बेसिकली सॉक्स भी अब आती है मार्केट में अवेलेबल है, शुगर फ्री सॉक्स के नाम से आती हैं, स्पेशलाइज है, ऑर्थोटिक सॉक्स भी कहते हैं उनमें. तो उनके बारे में भी बताया जाता है कि आपने किस टाइप की सॉक्स पहननी है, कौन से किस तरह के शूज़ लेने हैं. बेसिकली सबसे पहले तो रिकमेंड किया जाता है कि आप मेडिकेटेड शूज़ के ऊपर आ जाए. कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेने के लिए, तो उनके फिर नॉर्मल ऐसे शूज़ बताए जाते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट हो उनके. ऐसा शूज़ होने चाहिए जो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और आगे से गोल होने चाहिए. मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि आपने चोंच वाले जूते बिल्कुल ना पहना करें. इवन जो अंगूठे वाली चप्पल होती है वो भी मना कर देता हूँ कि समटाइम्स इफ देयर शुगर लेवल्स आर हाई, और उनके अगर अंगूठे के दरमियान में उनका अगर जख्म हो जाता है तो फिर वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आना, पहले शुगर को वो नॉर्मल लेके आएंगे और उसके बाद उनका जो अल्सर है आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल तरफ जाएगा. इफ देयर इज शुगर इज नॉट नॉर्मल. तो आपने जैसे पहले भी एक बात की थी कि जैसे पाँव पे चोट लग जाती है फॉर एग्जांपल, और शुगर लेवल नॉर्मल नहीं है, और कभी आपने देखा भी होगा कि उनका जो जख्म है वो 6-6 महीने तक 3-6 महीने तक लटक जाता है, नॉर्मल ही नहीं होता. तो वो ये कंडीशन होती है कि उनके 2-4 दिन उनकी शुगर नॉर्मल होती है, 2-4 दिन उनकी शुगर हाई होती है. तो जब देखिए शुगर नॉर्मल होती है तो जो उनका असर होता है वो हील अप होना शुरू हो जाता है, अपने नॉर्मल कंडीशन पे आना शुरू हो जाता है. जब शुगर लेवल हाई होती है तो वो बिगड़ना शुरू हो जाता है. इसलिए रेगुलर शुगर को उन्होंने मॉनिटरिंग भी करनी है उनकी, और उनको साथ एहतियात भी करनी है, और शुगर लेवल्स कंट्रोल उनके होंगे तो उनका हील अप होता चला जाएगा. तो 6 महीने की जगह वो विद इन अ वीक नॉर्मल हो जाएंगे. सही. साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी होती है, उनको जी. गाइड भी किया जाता है, बिल्कुल. घर में क्या करना है वो भी गाइड किया जाता है. लेट्स मूव टुवर्ड्स मिस सुंबल. मिस सुंबल, जिस तरह आपने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि आंखों पे डायबिटीज़ अफेक्ट कर रही होती है, पता नहीं चल रहा होता, या जिस तरह आपने कहा कि 5 साल से ज़्यादा पुरानी डायबिटीज़ है तो आपको लाजमी चेक कराना चाहिए. इवन वही सवाल जो मैंने उस्मान साहब से कि इवन आपका शुगर लेवल कंट्रोल्ड है, यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, शुगर शूट अप नहीं कर रहा, स्टिल आपकी आंखें के अंदर अंदर इफेक्ट हो रही हैं और पता नहीं चल रहा. इनिशियल स्टेज पे क्या स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, इनिशियल स्टेज पे ही स्कैनिंग जो है बहुत ज़रूरी है. एक तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस आपकी फ़र्स्ट स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि डायबिटीज़ का भी पेशेंट्स को, जैसे पाकिस्तान में है, अवेयरनेस नहीं है, उनको सिम्टम्स फील भी हो रहे होते हैं लेकिन चेकअप नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनके शुगर लेवल्स अक्सर हाई रहते हैं, और उन शुगर लेवल्स हाई होने की वजह से आपके कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं आए की भी. ठीक है, और वही सेम के सिम्टम्स तो पेशेंट को ऐसे कोई आ नहीं रहे. तो इसलिए जब भी डायबिटीज़ डायग्नोज होती है उसकी फ़र्स्ट जो है स्क्रीनिंग ज़रूर आई की भी होनी चाहिए कि आपके कोई आई की कॉम्प्लिकेशन भी साथ स्टार्ट तो नहीं होगी. अब ये है कि फ़र्स्ट उसकी स्क्रीनिंग हुई, अगर तो उसमें हमारे पास पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन आई की नहीं है, तो रिकमेंडेड है कि आपने वंस इन अ ईयर ज़रूर अपनी करवानी है स्क्रीनिंग. ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, सिम्टम्स हो रहे हैं पेशेंट को, की कोई भी स्क्रीनिंग इज मस्ट. बिल्कुल, आप वंस इन अ ईयर करवाएंगे. अब अगर आपको कॉम्प्लिकेशन, अब हमारे कॉम्प्लिकेशंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि हमने फॉलोअप में पेशेंट को कितने टाइम बाद स्कैन करना है. ठीक है, इसमें हमारे पास अगर तो अर्ली स्टेज है, हमारे अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो हम उनको मोस्टली 3 months to 6 months में स्कैन कर रहे होते हैं, ताकि हम देखते रहें. अगर तो उनके डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल रहते हैं तो मोस्टली जो है वो पेशेंट की कंडीशन रिवर्स हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मल भी हो जाती हैं या वहीं पे रुक जाती हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं रह रहे हैं तो वो बढ़ भी रही होती हैं कॉम्प्लिकेशंस. तो इसलिए हम 3 to 6 months में एक दफ़ा फॉलोअप पेशेंट का ज़रूर रखते हैं, ताकि अगर वो कॉम्प्लिकेशंस हमारी बढ़ रही हैं तो उनको हम टाइमली ट्रीट कर सकें, टाइमली प्रिवेंट कर सकें. मोस्टली जो टेस्ट के रिजल्ट, बिल्कुल टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा ना
ڈائبیٹک آئی کمپلیکیشنس میں ضروری ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن ہونا اور پھر اس کو ارلی ہی پریونٹ کر لینا. اگر تو پریونٹ ہم کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو ٹائملی پریونٹ نہیں کرتے ہیں تو جو کمپلیکیشنز ہمارے آئی سائٹ کو, ہماری نظر کو خراب کریں گی, ان کو ہم کسی بھی طرح ٹھیک نہیں کر سکتے. ایک بار جتنی نظر آپ کی شوگر کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے, ڈیمیج ہو گئی ہے, وہ ریورسیبل ہے بالکل. تو اس لیے ارلی ڈیٹیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ارلی ڈیٹیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں, اور بریک سے جب واپس آئیں گے ہم ٹیسٹ اینڈ ڈائگنوسس کے حوالے سے بات کریں گے, لیب کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا یہ ٹیسٹ بہت زیادہ پینفل ہوتے ہیں جو ڈائبیٹک پیشنٹس کرواتے ہی نہیں ہیں, یا ان کو یہ سہولیات میسر ہی نہیں ہوتی. ہم نے بہت سے ہاسپٹلس میں دیکھا ڈائبیٹک پیشنٹس بس جاتے ہیں, دوائی لی اور گھر آ جاتے ہیں. سو آج کا پروگرام بھی اویئرنیس کریٹ کر رہا ہے. دا ڈائبٹیز سینٹر کے تعاون سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. دا ڈائبٹیز سینٹر ایک ایسا ہسپتال ہے جہاں ایک ہی چھت تلے ہر طرح کی ڈائبٹیز کا علاج کیا جاتا ہے. جتنی بھی کمپلیکیشنس ہیں ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے. دیکھتے رہیے پروگرام صحت سب کا حق, اونلی آن حق نیوز. جی جناب, ویلکم بیک ان پروگرام صحت سب کا حق, براٹ ٹو یو بائی دا ڈائبٹیز سینٹر. اور دا ڈائبٹیز سینٹر کے ڈفرینٹ ایپیسوڈس میں آپ نے جانا کمپلیکیشنس کے حوالے سے, لیکن آج کا پروگرام جو ہے اسپیسیفکلی ڈائبٹیز کی وجہ سے جو پاؤں پہ اثرات ہوتے ہیں اور جو آنکھوں پہ اثرات ہوتے ہیں اس حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات بھی کی ہے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, ٹیسٹ کے حوالے سے. آپ کو بتاتی چلوں, اگر آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں, وزٹ کرنا چاہتے ہیں دا ڈائبٹیز سینٹر کو, تو رابطہ نمبر ہے 051-448-1100. اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ ہر چیز کی ڈیٹیلز موجود ہیں, ان کے ڈپارٹمنٹس کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں. تھوڑا وقت نکالیے, ڈائبٹیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. ویب سائٹ ہے جی www.tdc.com.pk. ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے بیسکلی ٹیسٹ کے حوالے سے, پینفل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن پروگرام کے اسٹارٹ میں محمد عثمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ گھر میں کس طرح انہوں نے فٹ کیئر کرنی ہے, یعنی کہ ڈپینڈنٹ نہیں کیا جاتا. سو عثمان صاحب یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. دا ڈائبٹیز سینٹر میں جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کی فٹ کیئر کے حوالے سے اس کو کیا گائیڈنس دی جاتی ہے, کس طرح وہ گھر میں اپنا خیال رکھ سکتا ہے, کیونکہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل میں تو ایک ڈفرینٹ کیئر ہوتی ہے, گھر میں کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہم ان کا پیڈو اسکین پرفارم کرنے کے بعد ان دی ہینڈ ان کی کاؤنسلنگ کی کرتے ہیں. کاؤنسلنگ ان کی جو بیسیکلی گھر پہ جو کیئر ہونی چاہیے, سب سے پہلے ان کو میں شوز کا ریکمینڈ کرتا ہوں. سب سے پہلے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ میڈیکیٹڈ شوز بنوا لیں. اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا, کہ تھوڑے سے کاسٹلی ہوتے ہیں میڈیکیٹڈ شوز, تو ان کو پھر ایسے شوز کا بتایا جاتا ہے کہ جو بالکل سافٹ ہوں, ایسے مطلب سافٹ لائک آئی مین ٹو سے کہ اندر سے سافٹ اور آگے سے گول ہونے چاہیے. ان کو چونچ والے جوتے میں ہمیشہ منع کر دیتا ہوں. ان کو ایون انگوٹھے والی چپل بھی منع کر دیتا ہوں. اور فیمیلس کے لیے خاص طور پہ یہ کہ ان کو ہیلز بھی میں منع کر دیتا ہوں. ڈیفارمیٹی ہونے کا بھی چانسز ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں, جیسے پہلے میں نے عرض کیا. تو ایک تو شوز پہ ان کا دھیان دینا چاہیے. دوسرا ان کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ آرتھوٹک ساکس یا شوگر فری ساکس بھی کہتے ہیں ان کو, ڈفرینٹ گارمنٹ سے اب تو ملتی ہیں. ان میں میسج بھی میں یہی دینا چاہوں گا, آپ جب بھی اس طرح کے ساکس لیں تو وہ ایک تو کاٹن کی ہونی چاہیے اور ان میں لاسٹک نہیں ہونا چاہیے. اچھا, لاسٹک سے کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی دیکھیں ان کا جو بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے ان کے پاؤں کا, وہ پورا نہیں پہنچ پا رہا ہوتا ہے اینڈ تک, تو ان کو نیوروپیتھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسی ساکس ہونے چاہیے جو ان کے پاؤں کو سافٹ رکھیں. تو اسی لیے شوز اور ساکس کا ریکمینڈ کیا جاتا ہے. تھرڈ, ان کو مساج کا بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی آئل سے, پیٹرولیم جیل وغیرہ کچھ بھی گھر پہ آپ سونے سے پہلے, اٹ ول ٹیک لائک 2 منٹس, کہ آپ سونے سے پہلے 2 مساج کر سکتے ہیں پاؤں کے اوپر اینڈ لوور سائڈ سے, تاکہ ان کا بلڈ سرکولیشن جو ہے, جو ان کا جو فلو ہے وہ پراپر ہو اور نیوروپیتھی ہونے کے جو چانسز ہے وہ کم ہو جائیں. اچھا, اس سے جو ہے پاؤں کا خیال رکھنے سے جو ہے بیسکلی چانسز ہوتے ہیں کہ کہیں اعضاء تو کاٹنا نہیں پڑتا. جی بالکل, یہ بیسیکلی دیکھیں کاٹنے سے پہلے ہی نا ہم کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کا پیڈو اسکین کیا جائے, ان کو اویئرنیس دی جائے کہ آپ کی یہ کنڈیشن ہے اور یہاں تک ہو سکتا ہے. تو اس طرح کاٹنے سے پہلے ہی آپ یہ اویئرنیس آپ لے لیں اور اس کی کیئر اس طرح گھر پہ بیٹھ کے آرام سے کریں سکون سے. ایون یہی بتایا جاتا ہے جب بھی وہ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں تو ان کو ایون خشک کرنا ضروری ہے.
اچھا. اب فار ایگزامپل میں اگر آپ کو کہتا ہوں جیسے ہاتھ اور پاؤں، جیسے پاؤں کے جو ہاتھ کے جو لائک جو یہ والی جگہ ہوتی ہے، ان کو یہاں پہ خشک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ان کا، خاص طور پہ پاؤں پہ، کیونکہ ایئر دیکھیں پاؤں کے انگلیوں کے درمیان میں صحیح طرح کراس نہیں ہو پاتی. تو جب گیلے ہاتھ ہوتے ہیں اور تو یہاں پہ اس سائڈ پہ پہلے ان کی اسکن وائٹ کلر کی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعد میں جس کو سفیدی کہتے ہیں، اور بعد میں یہاں پہ ان کا فنگس پڑنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے ہاتھ پاؤں دھوئیں ان کو خشک رکھیں. اور اس کے بعد ایون ان کو ہم نیلس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں گھر میں. اب سم ٹائمس آپ نے کبھی نوٹ بھی کیا ہوگا کہ کبھی ناخن کاٹتے کاٹتے نا کونے میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے، لیکن جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور اس کا کبھی رہ جائے اس طرح کا، اس کے لیے فیوچر میں بڑے ایشوز وغیرہ بن جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جو اپنے نیلز ہے ایون ہاتھ پاؤں دونوں کے، ہمیشہ اسٹریٹ کاٹا کریں، گول نہ کاٹا کریں. اگر وہ کونے میں تھوڑا سا رہ جائے اور ان کی شوگر لیولز اگر نارمل نہیں ہے، اگر وہاں پہ وہ زخم بن گیا تو ان فیوچر وہ کافی اثر پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں اور نوبت پھر کاٹنے تک پہنچ جاتی ہوتی ہے. تو اس لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ نیلز ہمیشہ سیدھا کاٹا کریں، اور کارنر پہ جو نیلز ہوتا ہے کوشش کریں اس کو، اگر وہ اسکن کے اندر جا رہا ہے تو اس کو کٹ کر دیں، اگر نہیں جا رہا ہے تو اس کو باہر کی طرف جانے دیں اور اسٹریٹ کاٹیں اس کو. اگر برا لگتا ہے تو ہلکا سا کرو کر لیں، لیکن پاؤں کا تو چلو ڈھکا ہوتا ہے اس کا برا نہیں لگے گا، لیکن ہاتھ کا ہلکا سا کرو کر سکتے ہیں، زیادہ نہ کریں کیونکہ کونے میں نہ رہ جائے. تو دیکھیں بیسیکلی ان کو ہم تو میڈیکیٹڈ شوز کا بھی بتاتے ہیں، ساکس کا بھی بتاتے ہیں، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا، مساج کا بھی بتاتے ہیں، نیلز کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ منہ جو ہے ان کو خشک رہنا چاہیے ہمیشہ اس کا بھی بتاتے ہیں، تاکہ یہ ساری چیزیں کرنے سے ان کا جو بلڈ اپنا فلو ہے ہاتھ اور پاؤں میں وہ پراپر رہے، اور ان کو جو نیوروپیتھی ہوتی ہے وہ کم سے کم ہو جائے. ان دی اینڈ اگر وہ کاؤنسلنگ کرنے یا ان کو جب کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، کوئی کوشچن ہوتے ہیں وہ بھی کلیئر کرنے کے بعد اگر وہ ہماری باتوں پہ عمل نہیں بھی کرتے ہیں نا، تو ان دی اینڈ پھر ان کو میڈیسن پہ لانا پڑتا ہے. اگر میڈیسن سے بھی ان کا کلیئر نہیں ہو پا رہا تو ان دی اینڈ obviously they will go for surgery. تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے کہ وہ گھر پہ ہی احتیاط کر لیں تاکہ وہ اس نوبت تک نہ پہنچے. صحیح. اور سٹارٹنگ میں ہی اسکیننگ وغیرہ کروائیں. جی بالکل، اسٹارٹنگ میں ہی اسکیننگ وغیرہ کروائیں، شروع میں جب بھی شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے. صحیح. محمد عثمان صاحب نے تو اسٹارٹنگ میں بتا دیا تھا کہ 10 to 15 منٹس میں ٹیسٹ کے رزلٹ آ جاتے ہیں. مس سنبل آپ کیا کہیں گی ٹیسٹ کے رزلٹ کے حوالے سے؟ یہ ٹیسٹ کیا بہت زیادہ پینفل ہوتے ہیں اور کیا ان کے رزلٹس ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ ٹیسٹ جو ہے پینفل بالکل بھی نہیں ہوتے. جیسے کہ دی ڈائبٹیز سینٹر میں ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ایکوپمنٹس ہیں جن سے ہم یہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پاس آنکھوں کے پردے کا ٹیسٹ کرنے کے لیے فنڈس کیمرا نام سے ایک ایکوپمنٹ ہے جس میں ہم فنڈس کی امیجز لیتے ہیں. تو امیجز لینا کوئی بھی پینفل نہیں، جیسے ہم نارمل پکچر لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہم آنکھ کی بھی پکچر لے لیتے ہیں، آنکھ کی پیچھے سے پردے کی پکچر لے لیتے ہیں، اور ہم نے اسی پکچر پہ ہم ڈائگنوسس اپنا بناتے ہیں کہ آئدر پیشنٹ کو کوئی کمپلیکیشن ہے یا نہیں ہے. تو پینفل تو یہ ٹیسٹ بالکل بھی نہیں ہوتا اور اتنا ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں ہوتا. ہم نے پکچر لی، پھر اس کا ڈائگنوسس بنایا، اور آلموسٹ اس میں بھی ہمارے 10 to 15 منٹس لگتے ہیں. اس سے زیادہ اس ٹیسٹ میں ٹائم نہیں بالکل بھی لگتا ہے. تو 10 to 15 منٹس میں اس کے بھی ریزلٹس ہم پیشنٹ کو دے دیتے ہیں. اس میں پھر جیسے میں آگے بتا چکی ہوں کہ اگر تو ہمارے ریزلٹس نارمل آئے ہیں تب ہم انہیں فالو اپ پہ رکھتے ہیں پیشنٹس کو اپنے. لیکن اگر کسی کی کوئی کمپلیکیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ڈائگنوز ہو گئی ہے اور سویٹ اسٹیج کی کمپلیکیشن ہے تو پھر ہم ان کو ریفر کرتے ہیں. ہمارے پاس دی ڈائبٹیز سینٹر میں پردے کے ماہر ڈاکٹر بیٹھ رہے ہیں جو آنکھوں کے ہی پردے کے صرف ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ہم ان کے پاس ان پیشنٹس کو ریفر کرتے ہیں، وہاں پہ وہ ان کو اپنا کمپلیٹ چیک اپ کرتے ہیں ایک بار. کچھ اور ایڈوانس ٹیسٹ وہاں پہ ہیں جیسے OCT ایک ٹیسٹ کا نام ہے، وہ کرنے کے بعد اس کے اکارڈنگ ان کو جو بھی ٹریٹمنٹ چاہیے، ویدر ان کو انجیکشنز چاہیے یا پھر ان کو لیزر تھراپی چاہیے، یہ 2 مین ٹریٹمنٹس ہیں جو ڈائبٹیز کے آئی کمپلیکیشنز کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ یہ کمپلیکیشنز مزید نہ پھیل سکے، ان کی پروگریشن کو سلو کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ لیزر ٹریٹمنٹ چاہیے، انجیکشن ٹریٹمنٹ چاہیے، یہ آپ آئی اسپیشلسٹ ڈیسائڈ کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ یہ دونوں ٹریٹمنٹس جو ہیں یہ ڈائبٹیز سینٹر میں پیشنٹس کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں ان پیشنٹس کو کہیں اور نہ ریفر کرنا پڑے. سو دی بیسٹ تھنگ از دیٹ کہ کسی اور ہاسپٹل میں نہیں جانا پڑتا، اسی چھت کے تلے اسی جگہ پہ جو ہے دوسرا ڈاکٹر اس کو فردر ٹریٹ کرتا جاتا. بالکل، سو دیٹس دی بیسٹ تھنگ. اور یہ بہت کنوینئنٹ ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے. ہم یہ سنتے ہیں کہ ایک اب الگ ہسپتال میں جانا ہے، پھر وہاں سے رپورٹس لینی ہے، دوبارہ وہاں پہ آنا ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکالا. محمد عثمان صاحب ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام کیا میسج دیں گے؟
ضرور بالکل میں ایک میسیج دینا چاہوں گا پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بیسیکلی. جیسے ہمارے 20 کروڑ آبادی میں سے تقریباً مور دین 26% پیشنٹس ایسے ہیں جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر 4 میں سے کوئی ایک جو ہے پیشنٹ ہے ڈائبیٹک پیشنٹ. اور یہ جو ڈائبٹیز ہوتی ہے یہ فیملی ہسٹری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. لائک والدین میں شوگر ہے تو اولاد میں 50% چانسز ہوتے ہیں شوگر ہونے کے. ایک بہن بھائی کو ہے تو دوسرے بہن بھائی کو ہونے میں تقریباً 80 to 90% چانسز ہوتے ہیں. اور موٹاپے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہیں. تو شروع میں جو ارلی جو سمٹمز ہوتے ہیں جیسے ارلی سمٹمس یہ ہوتے ہیں ان کے کہ ان کو بھوک یا پیاس ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. ان کا ویٹ ریڈیوس ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل لائک ایک مہینے میں 5 سے 6 کلو ان کا وزن گر گیا. ان کو یورین بار بار آنا شروع ہوتا ہے. لائک رات کو 3 یا 4 دفعہ اٹھ کے وہ واش روم جا رہے ہیں. تو یہ 3 میجر علامات ہوتے ہیں. تو میسج یہ دینا چاہوں گا کبھی ایسا اگر آپ کو محسوس ہو تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کسی قریبی ہاسپٹل میں جائیں. جیسے ہمارا دی ڈائبٹیز سینٹر ہے وہ دی ڈائبٹیز سینٹر ڈائبٹیز اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمپلیکیشن ہے مطلب جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ایک ہی چھت کے تھلے ساری سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ ضرور وہاں جائیں وزٹ کریں اور اپنا ڈائگنوز کرائیں کہ آپ کو واقعی شوگر ہے یا نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہی بس میسج دینا چاہوں گا کبھی ایسے سمٹمس آپ کے پاس ہے آپ کے ایون فیملی ہسٹری میں ریلیٹیو میں کبھی اس طرح کے سمٹمس ہوں تو آپ ضرور جائیں اور اپنے ڈائگنوسس کروائیں. اف دیر از اے ڈائبٹیز تو اس کا پھر علاج بھی کروائیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بس اب ہوگی. کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں شروع میں جی میں اب شوگر ہوگی اب میں کیا کروں گا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پریشان ہو جاتے ہیں. تو پریشانی سے بیسیکلی شوگر اور بڑھتی ہے پھر. تو اس لیے میسج یہی ہے کہ آپ شروع ارلی اسٹیجز پر جائیں اپنا کمپلیٹلی میڈیکل چیک اپ کروائیں. TDC ہاسپٹل میں ضرور آپ آئیں اور اس کا علاج کروائیں پلیز. صحیح ہو گیا. میں سنبل ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام کیا میسج دیں گے؟ بالکل میں یہ میسج دوں گی کہ آپ کو جب بھی آنکھوں کا کوئی پرابلم ہے یا نہیں اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو آپ نے اپنے ڈائبٹیز سینٹر آئیں اپنا چیک اپ کروائیں اور اسکریننگ جو ہے وہ اپنی مسٹ کروائیں. اگر آپ کو کوئی کمپلیکیشن ہے اگر آپ کو ریفر کیا جا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے تو آپ وہ ٹریٹمنٹ ضرور لیں. کیونکہ اگر تو اس کو ٹائملی ٹریٹ کر لیا جاتا ہے مینیج کر لیا جاتا ہے تو اس کی پروگریشن کو کافی سلو کر کے آپ کی نظر کو جو ہے وہ بہت عرصے تک سیو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ ٹائملی ٹریٹمنٹ نہیں لیتے ہیں ریکمنڈیشنز کے اکارڈنگ تو آپ جو ہے اس سے آپ کی نظر جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور شوگر کی وجہ سے اگر نظر جاتی ہے تو وہ واپس ٹھیک بھی کسی طرح نہیں ہو سکتی. اس لیے ارلی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اپنے بلڈ شوگر لیولز جو ہیں آپ کے بلڈ پریشر ہے کولیسٹرول ہے ان چیزوں کو بہت اچھا کنٹرول کریں. اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں یہ چیز بھی آپ کے ڈائبیٹک آئی کمپلیکیشنز کو جو ہے اس کے چانس کو بڑھا سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنے جو بھی میڈیکیشنز آپ کو ڈاکٹر نے دی ہیں ڈائٹ بتائی ہے ایکسرسائز بتائی ہے وہ ضرور کریں. بہت شکریہ مس سنبل اور محمد عثمان صاحب. آپ کی قیمتی وقت کا پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا تھا دا ڈائبٹیز سینٹر کے تعاون سے. اگر آپ کسی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وزٹ کرنا چاہتے ہیں دا ڈائبٹیز سینٹر تو آپ کو بتاتی چلوں رابطہ نمبر ہے 05144811100. اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں دیٹ از www.tdc.com.pk. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام اسی بات کو کنٹینیو کروں گی جو ہمارے ساتھ پروگرام میں ایکسپرٹس نے شیئر کی کہ ارلی ٹریٹمنٹ از نیسیسری. اور ارلی ٹریٹمنٹ تبھی ہوگا جب ڈائگنوسس ہوں گے جب آپ ٹیسٹ کرائیں گے. تو اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھیے اپنے فیملی میں ایسے لوگوں کو دیکھیے اپنے فرینڈ سرکل میں ایسے لوگوں کو دیکھیے جو ڈائبیٹک ہیں ان کو اویئر کیجیے ان کو بتائیے کہ کون کون سے ٹیسٹ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آئیں گے اور ڈائبٹیز اور اس سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن ٹریٹمنٹ ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور خاص طور پہ ان سروسز کے حوالے سے بات کریں گے جو دا ڈائبٹیز سینٹر میں پرووائڈ کی جاتی ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے صحت سب کا حق اونلی آن حق نیوز.